اللہ نے اپنا یہ تعارف خود قرآن کریم میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ ساری کائنات میں نے بنائی، اس کائنات کی ایک ایک چیز کی ڈیزائننگ میں نے کی، ایک ایک چیز کی تخلیق میں نے اپنی مشیت سے کی ہے، اور کسی مخلوق نے مجھے اس میں نہ کوئی مدد کی ہے نہ مجھے کسی مدد کی ضرورت تھی۔ وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ، کوئی میرا مددگار نہیں ہے، نہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے ایسا بنایا جس سے انسان کی زندگی آرام اور راحت کے ساتھ گزر سکے، یعنی اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اس کائنات میں اللہ نے موجود رکھا۔ لائف سپورٹ سسٹم کے ساتھ اس کائنات کو وجود دیا۔ لائف سپورٹ سسٹم کے معنی کیا ہیں؟ جیسا موسم انسان جھیل سکے گا ویسا موسم رکھا، جیسی غذاؤں کی انسان کو ضرورت ہے ویسی غذائیں مہیا کی، آکسیجن کی جتنی مقدار انسان کے لیے ضرورت ہے بس اتنی مقدار کو باقی رکھا، پانی جتنا انسان کو چاہیے تو اسی ترتیب کے مطابق پانی کو اتارا، غذائیں جیسی جیسی انسان کے لیے ہونی چاہیے تھی ویسی ویسی غذائیں انسان کے لیے دی، حرارت جتنی انسان کو مطلوب ہو سکتی تھی وہ اتنی حرارت اللہ نے کائنات میں رکھی، انرجی جسے کہتے ہیں، یعنی دھوپ کے ذریعے سے زمین پر اتنی ہی حرارت آئے گی جتنا یہ انسان جھیل سکے گا، برداشت کر سکے گا۔ اگر حرارت کی مقدار کم ہو جائے تو زندگی گزارنا مشکل، اور اگر حرارت کی تعداد زیادہ ہو جائے بڑھ جائے تو بھی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس طرح سے کہ جس میں انسان زندگی گزار سکے، اور اس کائنات کے بنانے میں جو جو حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کو اللہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ میں نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کی تمام چیزیں میں نے مہیا کی ہیں، جتنا پانی چاہیے اتنا پانی میں اتارتا ہوں، اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں، جیسی ہوائیں مطلوب ہیں ویسی ہوائیں میں چلاتا ہوں، جیسی غذائیں مجھے پیدا کرنی چاہیے ویسی غذائیں میں نے پیدا کر دی ہیں۔ غرض یہ کہ اس انسان کو جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ سارا اللہ نے مہیا کر دیا، اور مہیا بھی کیا انسان کے مانگے بغیر، انسان کے مطالبہ کیے بغیر، انسان کے درخواست کے بغیر۔ ظاہر ہے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ہوا بلکہ آکسیجن چاہیے، انسان کو نہیں معلوم تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے پانی چاہیے، انسان کو نہیں معلوم تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے غذائیں چاہیے، اور غذائیں بھی مختلف قسم کی جو انسان کی جسمانی ساری ضرورتیں پوری کرے۔ انسان کے جسم میں جو جو ضرورتیں ہیں وہ بالکل الگ الگ قسم کی ہیں۔ ایک ضرورت تو جنرل ضرورت ہے، بھوک مٹ جانی چاہیے، بچ گز موکلیں، یہ تو ہے جنرل ضرورت۔ لیکن اس کے علاوہ جو انسان کی باڈی کو ضرورتیں ہیں وہ کیا کہ انسان کی باڈی کو ایسی غذائیں چاہیے جن میں پروٹین ہو، جس میں کیلشیم ہو، جس میں پوٹاشیم ہو، جس میں وٹامنز ہوں، جس میں آئرن ہو، اور طرح طرح کی چیزیں جو ہمارے سکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج کا زمانہ چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ چونکہ سائنسی تحقیقات کا زمانہ ہے، ان تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آ گیا ہے کہ انسان کی باڈی کو غذاؤں میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو انسان کی باڈی کو چاہیے۔ اللہ نے تمام چیزوں میں وہ چیزیں مہیا رکھی۔ پہلے زمانے میں دودھ پیتے تھے، اس میں صرف لطف آتا تھا اور بھوک مٹتی تھی، ڈیٹیل نہیں معلوم تھی کہ دودھ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ آج تحقیقات کے نتیجے میں انسان جانتا ہے کہ دودھ کے اندر کون کون سے وٹامن اور کتنے ہیں، دودھ کے اندر کتنی طاقتیں اور کون کون سی قسم کی طاقتیں ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ پھل کھاتے تھے، پیٹ بھرتا تھا اور منہ میں ذائقہ آتا تھا۔ آج کے زمانے میں ہر پھل کے اندر کیا کیا فائدے ہیں، کون کون سے وٹامنز ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں، وہ ساری آج کے زمانے میں معلوم ہیں، چاہے وہ فروٹ کھائیں چاہے ڈرائی فروٹ کھائیں۔ پہلے زمانے میں سبزیاں لوگ کھاتے تھے، ذائقہ آتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا۔ آج تو سبزیوں کی تحقیقات ہو گئی ہیں، آج سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جسم کو کون کون سی سبزیوں سے کون کون سے فائدے پہنچتے ہیں، یہ سارے آج زمانے میں۔ تو گویا اللہ کی معرفت کے دروازے زیادہ کھل گئے آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں اتنے دروازے کھلے ہوئے نہیں تھے۔ پہلے زمانے میں ایمان تھا مضبوط، اور آنکھ بند کر کے انسان اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کرتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں وسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ان وسائل کے نتیجے میں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہو جانی چاہیے، مگر چونکہ انسان پر غفلت ہے، نفس کے نتیجے میں انسان کا ذہن حقیقت کی طرف نہیں چل پاتا ہے، اس لیے اللہ کی معرفت کم حاصل ہوتی ہے۔
تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ انسان کو جو کچھ چاہیے تھا اللہ نے ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں، اور اس کے سہارے سے انسان پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، راحتوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو زیادہ ہی سہولیات ہیں، جن سہولیات کا ہم پچھلے تاریخ کے کسی دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جتنی آج کے زمانے میں سہولیات ہے۔ ہم اگر اپنی مسجد میں دیکھیں تو اس وقت جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نیچے قالین ہے، قالین کے نیچے ہو سکتا ہے تھرماکول بھی ہوگا، دن کے اندر میں لائٹیں جل رہی ہیں، چاروں طرف فینلنگ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ترین مسجد نبوی تھی، اس مسجد نبوی میں ساری زندگی کبھی فرش پہ نہیں بچھایا گیا، ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریت پر نماز پڑھی ہے۔ تو ساری زندگی ریت پر نماز پڑھی گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام امام تھے، اس امام کے لیے بھی جائے نماز کا انتظام نہیں ہو سکا، روشنی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 8 سال تک تو مسجد نبوی میں کوئی چراغ بھی نہیں جلا ہے۔ غرض ہے کہ آج کا زمانہ سہولیات کا زمانہ ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ دور جو ہے وہ سہولیات کا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں طرح طرح کی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی اگر سہولیات ساری مہیا کی جائیں ضرور درست ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کی سہولیات سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں، ہماری زندگی ان سہولیات کی بنیاد پر تو بہت زیادہ پاکیزہ زندگی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ متعدد جگہ پر ایک ہی بات دو انداز سے کہتے ہیں۔ کیا کرتے؟ اپنا تعارف کرائیں گے اپنی نعمتوں کے ذریعے، اور تعارف کرانے کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں اگر تم اس طرح زندگی نہیں گزارو گے جس طرح سے میرا کہنا ہے، تو فوراً دوسری آیت لاتے ہیں کہ اس کے بعد میں تباہ کر دوں گا۔ ایک طرف سے اپنی مہربانیاں، اپنی مغفرت، اپنی عطا، اپنی شفقت، اور ساتھ میں فوراً دوسرے فرماتے ہیں مگر میری طاقت بھی خطرناک ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب بنا کر، نبئ عبادی، میرے بندوں تک میرا تعارف کرا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، پر فوراً ساتھ میں کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میری سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ ایک دم فوراً دوسرا پہلو لے آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا کہ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں آسمانوں سے پانی برساتا ہوں، اور یہ پانی برس کر زمین پر آتا ہے، تو پھر زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں، کچھ تمہارے کام آتی ہے تو کچھ تمہارے جانوروں کے کام آتی ہیں، اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی آگے چل رہی ہے۔ آج کا سائنسی زمانہ، سائنس بھی تو کہتی ہے کہ صاحب زندگی تبھی ہے جب تک پانی ہے، اور جہاں پانی نہیں وہاں زندگی نہیں۔ ساری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے پانی پر، پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کئی جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ باقی ہے تب جب پانی ہوگا۔ اسی لیے سائنسی تحقیقات کرنے والے جب زمین سے باہر کہیں کسی اور سیارے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پانی ڈھونڈتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو زندگی ممکن ہے، اور اگر پانی نہیں تو زندگی ممکن نہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری زندگیوں کو چلانے کے لیے میں نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے نتیجے میں زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگائیں، اور چیزیں اگا کر تمہاری زندگی آرام سے چل رہی ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ پھر فوراً دوسری آیت فرمائی اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعام وانفسهم يبصرون اولم یروا انا اهلكنا، کیا تم دیکھتے ہو نا میں نے قوموں کو تباہ کر دیا؟ یعنی اگر میرے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی ہے میں تباہ بھی کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں میں نے تم کو مائع مہین سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے پیدا کیا، اور پیدائش کے بعد تم کو مکمل انسان بنایا، مگر اگر تم ٹھیک طرح سے زندگی نے الم نہلک الاولین، میں نے پہلوں کو بھی فنا کر دیا ہے، تم کو بھی فنا کر سکتا ہوں۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین، میرا قانون یہ ہے کہ جب میری زمین پر جرم کرنے والے جرم کرتے تو میں یہی حال کر دیتا ہوں۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون۔ تو غور کرو، میں نے تم کو ایک قطرے سے پیدا کیا، وہ قطرہ سے مراد کیا ہے؟ ان مرد کے جسم سے نکلنے والا سپرم اور عورت کے جسم سے آنے والا ایگ
یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں عورت کے اوری میں، یعنی عورت کے رحم میں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کو انسان بنا دیتے ہیں، اور ایسا انسان بناتے ہیں کہ ایسا انسان اور کہیں دنیا میں نہیں آیا ہوگا۔ آپ جانتے ہوں گے ہر انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے، ہر انسان کی جسمانی ساخت جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ دنیا کے تمام انسان، تمام اعضائے جسمانی میں ایک ہی جیسے ہیں۔ ہر انسان کے 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہر انسان کے 10 انگلیاں ہیں، ہر انسان کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے۔ ہر انسان کے باڈی کا ظاہری سسٹم ایک ہی جیسا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ دنیا میں ہر انسان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی ہر چیز دوسرے سے الگ ہے۔ جب کچھ دنوں پہلے وہ کارڈ بنائے جا رہے تھے تو آپ کو اندازہ ہوگا آنکھوں کے فوٹو لیے جا رہے تھے۔ یہ آنکھوں کے فوٹو لینے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دنیا میں ہر انسان کی آنکھ الگ الگ ہے، کسی انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے نہیں ملتی ہے۔ فنگر تو سبھی جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم انگوٹھا کریں گے تو ہر ایک کا انگوٹھا الگ الگ قسم کا ہوگا۔ تو کتنی بڑی ہے وہ اللہ کی قدرت، جس قدرت کے نتیجے میں ہر انسان کے فنگرز اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ اور اگر کہیں لاکھوں انسانوں میں پاسبلٹی ہے کہ فنگر آپس میں مل جائیں گے، آنکھوں میں تو وہ پاسبلٹی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کی آنکھ الگ الگ ہے، اور جو پڑھے لکھے انسان ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ہر ایک کا ڈی این اے بالکل الگ، اور ہر ایک کے ڈی این اے کی ڈیٹیل سے بالکل الگ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے نحنو، ہم نے تم کو ماں کے پیٹ کے اندر تخلیق کی، اور ہر ایک انسان کو میں نے الگ۔ اب پھر جتنی دیر میں نے چاہا ماں کے پیٹ کے اندر تم رہے، کسی کو میں نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، پھر ایک کو ایک شکل دی، دوسرے کو دوسری شکل دی۔ کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ میل نہیں کھائے گا، کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ نہ شکل میں، نہ آواز میں، نہ رفتار میں، نہ اطوار میں، کسی چیز میں بھی دوسرا انسان کے ساتھ جوڑ نہیں کھائے گا، ہر ایک الگ الگ ہوگا۔ یہ اپنی قدرت دکھائی، اور ساتھ میں اگر تم میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو پھر یہ بھی دیکھ لو کہ میں نے قوموں کو کیسے تباہ کیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، میں اسی طرح سے مجرموں کے ساتھ کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کے سہارے تمام طرح کی سہولیات کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جسم کے اندر جتنی چیزیں انسان کو مطلوب تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کر دی۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، اندھا نہیں بنایا۔ کانوں میں سننے کی طاقت دی، بہرا نہیں بنایا۔ زبان میں بولنے کی طاقت دی، گونگا نہیں بنایا۔ دماغ میں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، پاگلوں میں پیدا نہیں کیا۔ ہاتھ پاؤں مکمل عطا کیے، اب نارمل پیدا نہیں کیا، نہ فزیکلی نہ مینٹلی، پورا جسم عطا کیا ہے۔ یہ تو جسم کے اندر کی طاقت جو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم کے اندر بے شمار ایسے سورسز اللہ نے رکھے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ وہ تو بہت پڑھنا پڑتا ہے یا بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت پڑھنے کے بعد، بہت سوچنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے یہ بھی تو اللہ کی مہربانی تھی۔ مثلا ہم میں سے ہر شخص تقریباً روزانہ یہ تجربہ کرتا ہے کہ پیشاب آ گیا، انسان پیشاب کو روک کر رکھتا ہے۔ ہر انسان روزانہ تجربہ کر رہا ہے، چاہے چھوٹے پیشاب کا تقاضا ہو، چاہے بڑے پیشاب کا تقاضا ہو، ہم اس کو روک کر رکھتے ہیں تب تک جب تک اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہم پیشاب کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تب تک روک کر رکھتے ہیں۔ یہ روک کر رکھنے کی طاقت اگر اللہ نے نہ رکھی، پیدا کی ہوتی، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ جناب جو ہی پیشاب جمع ہو گیا مثانے میں، قطرے قطرے نیچے آ گیا، ہم نہ کہیں رہنے کے قابل ہوتے، نہ چلنے کے قابل۔ یہ جو روک کر رکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کا احسان ہے، مگر دھیان کبھی نہیں جاتا۔ یہ تو ایک سیدھی چھوٹی سی مثال ہے، اس جیسی سینکڑوں چیزیں اس انسان کی باڈی میں اللہ نے رکھی ہیں۔ کاش پڑھنے والے اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھیں، خاص طور پر جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، انیٹمی، وہ اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں، اور کبھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم اور کائنات کے حالات کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسم میں میری قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، میں اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی طاقت، اپنی مشیت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر، باہر بھی اور اندر بھی میں نے رکھی ہیں، میں دکھاؤں گا تمہیں۔ لیکن انسان کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ انسان غور نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، میری کتنی قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن تم آنکھ بند کر کے نکل جاتے ہو، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ تو اللہ نے انسان کے جسم کے اندر بھی
اور اللہ نے انسان کے جسم کے باہر بھی اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں پھیلائی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم انسان آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آسانی کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس سب کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں زندگی میرے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی۔ قرآن میں اعلان، الا لہ الخلق والامر، اچھی طرح سے سنو، کائنات میں نے بنائی ہے، تمہارا جسم میں نے پیدا کیا ہے، نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں؟ کائنات کی ایک ایک چیز کو سمجھا کر پھر کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے تمہارا رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ جن جانوروں سے تم فائدے اٹھا رہے ہو، اللہ فرماتے یہ میں نے بنائے۔ جن جنگلوں سے تم فائدے اٹھا رہے ہو، اللہ فرماتے میں نے بنائے۔ جس پانی سے تم فائدے اٹھا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے اتارا اسے، پھر میں زمین کے اندر جذب کرتا ہوں، پھر زمین کے اندر سے طرح طرح کی چیزیں میں اگاتا ہوں۔ یہ جو تمہارا جسم اور جسم کی ایک ایک چیز وہ میں نے پیدا کی ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتکم بہ، مجھے بتاؤ وہ آنکھ میں نے دی ہے، اگر میں نہ دیتا تم کہاں سے یہ آنکھ لاتے؟ وہ کان جن سے تم سنتے ہو، اگر میں پیدا نہ کرتا تم کہاں سے سننے کا سسٹم لاتے؟ وہ ہارٹ جو میں نے پیدا کیا اور وہ پمپنگ کر رہا ہے، وہ اگر میں اس کو بٹھا دوں گا تم کیا کرو گے؟ من الہ غیر اللہ یاتکم، دوسرا ہے کون جو تمہیں یہ بنا کر کے دے گا؟ کوئی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دودھ پینے کے بعد 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں یا 5-6 مہینے، اس کے بعد اس کو دانت آنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ شانو اس بچے کو دانت عطا نہیں کریں گے، دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر مل کر ایک دانت مہیا نہیں کر پائیں گے، لگا بھی نہیں سکیں گے، تیار بھی نہیں کر سکیں گے، فٹ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ تو اللہ اپنی قدرت سے۔ اب جب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے، تو کہتے ہیں وَلَهُ الْأَمْرُ، فیصلہ بھی میرا چلے گا۔ تمہارے لیے کون سی چیز لازم ہے وہ میں نے طے کر دی ہے، کون کون سی چیز تمہارے لیے میں نے حرام نقصان دہ ہے وہ میں نے حرام کر دی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس سے زیادہ نمک حرام اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کرے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نعمتیں کھائے، اور پھر اللہ کے وہ ناراض کر کے زندگی گزارے۔ ایسے انسان کو تو رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تمام لوگ کہ جو میری زمین پر رہ کر میری نعمتیں استعمال کر کے میرا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر میرے حکم کو توڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ انہم الا کالانعام، نہیں ہیں وہ مگر جانور، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتے ہیں وہ لوگ جو نہ مجھے مانتے ہیں اور نہ میرے بتائے ہوئے لائف سسٹم کو قبول کرتے ہیں، نہ مجھے مانتے ہیں نہ میرا حکم فالو کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے کیوں نہ ہو، چاہے ان کا کوئی بھی نام کیوں نہ ہو، فرما رہے ہیں اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ خنزیر کو بدترین مخلوق نہیں کہتا، اللہ کتوں کو بدترین مخلوق نہیں کہتا۔ خنزیر بلا شبہ حرام، اس کا پیشاب بھی حرام، اس کا گوشت بھی حرام، اس کے بال بھی حرام، وہ سارے ناپاک جو کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کو حرام تو کہا، بدترین مخلوق نہیں کہا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے بدترین مخلوق۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، وہ تمام لوگ جو اللہ کی پیدا شدہ اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں مگر اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، وہ تمام لوگ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں مگر اللہ کو ماننے کو تیار نہیں، وہ تمام لوگ جو اللہ کا دیا ہوا جسم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں یعنی اللہ کو نہیں مانتے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے مشرکین میں سے ہوں، چاہے کسی طبقے میں سے ہوں، اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس سے زیادہ بدتر انسان اور کون ہو سکتا ہے جس کو خالق کائنات خود کہیں یہ بدتر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اس دنیا میں رہے اللہ کو مان کر، اللہ کو اپنا خالق مان کر، اللہ کے بتائی ہوئی چیزوں کو تسلیم کر کے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ کر پھر زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں، یہ بہترین مخلوق ہے۔ اس دنیا میں
زندگی گزارنا اور خالق کائنات، خالق ارض و سما کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے آیا ہوا دین فالو کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جتنے راستے ہیں، ہر ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے، اور ہر ایمان والوں سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حق راستہ کون سا ہے، جس راستے کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں اس میں حقانیت ہے بھی یا نہیں، یا کہیں دھوکے میں تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ فریب کا شکار تو نہیں ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جس دین کے ساتھ ہم کو وابستہ کیا ہے، دین حق صرف یہی ایک دین ہے، صرف یہی ایک دین ہے، اور کوئی دین حق نہیں ہے۔ کیوں یہی صرف ایک دین حق ہے؟ اس لیے کہ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کا اعلان فرما رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے مجھے قبول نہیں۔ اسلام، میرے نبی نے جو تمہارا لائف سسٹم مقرر کیا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور لائف سسٹم تمہیں اپنانا ہے وہ سراسر گمراہی ہوگی۔ الا احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے سنو، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو میرا نبی سکھا کر کے گیا، اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر طریقہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس میں تم عیاشیاں کرو گے، فحاشیاں کرو گے، ڈانس کرو گے، ظلم کرو گے، بدکاریاں کرو گے، شراب نوشیاں کرو گے، ناش نغموں کے ساتھ زندگی گزارو گے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ اس میں چاہے تمہیں وقتی طور پر کتنی خوشیاں کیوں نہ مل جائیں، کیونکہ میرے نبی کا راستہ وہ نہیں ہے۔ اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے سنو، لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طرز، مکمل صحیح طرز حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کائنات کے خالق کو تسلیم کرنا ویسا جیسا وہ ہے، اور اس کائنات کے خالق نے جو بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، وقتی طور پر دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں واپس میرے پاس پہنچنا ہے، اور واپس پہنچ کر کے تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے لایا جائے گا، اور ایک ایک چیز کا تمہیں حساب دینا ہوگا، یہ تسلیم کرنا ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے آپ کو ہمیں دکھایا نہیں، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہیں دکھاؤں گا نہیں، مگر اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنا پورا تعارف میں کرا دوں گا۔ چنانچہ تمام نبیوں نے آ کر اللہ کا ایک ہی تعارف کرایا، کسی نبی کا بیان دوسرے نبی سے ڈیفرنٹ کبھی نہیں ہوتا تھا، ہر نبی اللہ کی ذات کا تعارف ایک ہی کراتا تھا۔ تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ اپنا تعارف کرایا، پھر زندگی گزارنے کا اصول اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا، یہ چیزیں تمہیں کرنی ہیں، یہ چیز، ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہوگا، کرنے والے کاموں کو بھی کرنا ہوگا اور بچنے والے کاموں سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی حرام کاموں سے بچا ہوا ہے مگر وہ جو کام اسے کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ مکمل مسلمان نہیں، اور اگر کوئی کرنے والے کام تو کر رہا ہے مگر حرام کاموں سے بچتا نہیں، وہ بھی مکمل مسلمان نہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان بننا، پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا۔ ایسا نہیں تم نے یہاں نماز پڑھ لی، دفتروں میں رشوتیں کھا رہے ہو، تم نے یہاں اپنے بچوں، تم یہاں نیکی کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، وہاں ظلم کر رہے ہو، اور اگر وہاں تم آنسٹ ہو مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو نہ ادھر کمی ہونی چاہیے نہ ادھر کمی ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی انسان سوال کرے اسلام کیا ہے، جواب آئے گا اسلام نام ہے دو چیزوں کا، خالق کا حق ادا کرنا اور مخلوق کا حق ادا کرنا۔ اگر کوئی خالق کا حق ادا کرتا ہے مخلوق کا نہیں تو وہ بھی مکمل مسلمان نہیں، اور اگر کوئی مخلوق کا حق ادا کرتا ہے مگر خالق کا حق ادا نہیں کرتا وہ بھی مکمل مسلمان نہیں۔ اسلام میں خالق کے حقوق بھی ہیں، ان کو عبادت کہتے ہیں، اور مخلوق کے حقوق بھی ہیں، ان کو اخلاق کہتے ہیں، اور اخلاق کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے وہ ایمان کی دولت جو ہمیں عطا فرمائی، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ جس سے ہم سرفراز ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکبادی دی تھی، اور کیا فرمایا تھا؟ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک تم اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق۔ پھر فرمایا وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ اس انسان کو مبارک جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی وہ کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں علل اعلان یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا،
اور دیکھا ہوگا کسی کو خواب میں زیارت ہوئی ہوگی مگر ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم پورے دل کے انشراح کے ساتھ، قلبی طمانینت کے ساتھ، دماغ کی آمادگی کے ساتھ، بغیر کسی شک کے اعلان کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ نبی برحق۔ لہذا ہم اشتات کیٹاگری میں شامل، ہم اس کیٹاگری میں شامل ہیں جس کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد کی ہے۔ آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھے کیسی خوشیاں ان کو ہوتی ہے، کیسی شانتی اور کیسا سکون انہیں ملتا ہے۔ اس سے پہلے زندگی کے تمام وسائل سے وہ زندگی گزار رہے تھے مگر اتنی خوشی اور سکون نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے میں تو ان کو کیا نعمت ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی، اب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، میری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان تمام اعمال کو سیکھنا ہوگا جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا، اور ان تمام برے کاموں سے بچنا ہوگا جن برے کاموں کا برا ہونا اللہ اور اللہ کے نبی نے طے کر دیا۔ جتنے کام حرام کر دیے وہ بھی سیکھنے ہوں گے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور جتنے کام لازم کر دیے ان کو سیکھنا ہوگا، ان کو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کرنے والے کاموں کو کر رہا ہے اور حرام کاموں سے بچتا نہیں ہے وہ مکمل مسلمان نہیں، اور اگر کوئی حرام کاموں سے تو بچتا ہے مگر جو کام اللہ نے کرنے کو حکم دیا وہ کرنے کو، وہ بھی مکمل مسلمان نہیں۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی کھانے کو کہتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے۔ پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، دوائی کھانا بھی ضروری ہے۔ اسلام نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ ہر ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کی ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی تھی، چاہے انسان کی ذات کو، چاہے جسم کو، چاہے عقل کو، چاہے خاندان کو، چاہے سوسائٹی کو۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے ان کو حرام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز انسان کے لیے بڑی فائدہ مند تھی مگر اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی حرام کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ لازماً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا۔ اب اللہ نے شرک کو حرام کیا۔ شرک کے معنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کو مشکل کلا اور حل المشکلات ماننا۔ اس کائنات میں فیصلہ صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اسلام میں حرام کر دی گئی، شراب پینا اسلام میں حرام کر دیا گیا کیونکہ انسان کی صحت کے لیے مضر، زنا کاری اسلام کے لیے حرام کر دیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل وجود میں آئے گی جس نسل کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زنا کاری نام ہے دراصل تھوڑی دیر کے لیے دو اجنبی مرد اور عورت لذت اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کوئی عورت دوسرے کسی مرد کی وفادار نہیں رہے گی، کوئی مرد کسی عورت کا وفادار نہیں رہے گی۔ زنا کاری کے نتیجے میں سوسائٹی میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے زناکاری کو حرام کیا۔ انسان کے اندر جو جنسی طاقت اللہ نے رکھی، جنسی چاہت، اللہ نے اس کا حل نکالا۔ نکاح کرو، چاہے تم 1 کرو، چاہے تم 2 کرو، چاہے تم 3 کرو، چاہے 4 کرو، مگر زناکاری مت کرنا۔ ڈانس کو اللہ نے اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، شراب نوشی کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، رشوت خوری کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، سود خوری کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ جسم میں جتنی طاقتیں ہیں ان طاقتوں کے استعمال کی حدیں طے کر دی ہیں۔ تم آنکھ سے دیکھو گے مگر کون کون سی چیزیں دیکھنا تمہیں حرام، تم کان سے سننا ہو مگر کون کون سی چیزیں تمہارے حرام، تم زبان سے بولتے ہو مگر اسے کیا کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا ہے۔ اللہ نے حد بندیاں طے کر دی ہیں کیونکہ باڈی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ابھی آج رات ہیپی نیو ایئر کے نام سے جو ڈانس ہوئے ہیں، جو شراب خوریاں ہوئی ہیں، جو بدکاریاں ہوئی ہیں، اس کے بعد انسان کو تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب کا، اور وہ کس طرح سے قوم کو تباہ کر دیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ انسانوں کے معافیا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ابھی اپنے عذاب کو روکے ہوئے۔ ان انسانوں کو اس زمین پر رہنے کا حق کیا ہے جو انسان اس خوبصورت زمین کو نافرمانیوں سے بھرنے کو تیار ہے، اور وہ لوگ جو اس نافرمانی کو پھیلا رہے ہیں ان سے زیادہ مجرم کون ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی خوبصورت کائنات اس لیے نہیں تھی کہ اس کو زناکاریوں سے بھر دیا جائے، اس کو ڈانسوں سے بھر دیا جائے، مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شانو قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے تک، اس کے بعد پھر تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ جب میں دیکھتا ہوں کسی خطے کے لوگ میرے نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، کچھ عرصے کے لیے میں راستہ کھول دیتا ہوں، کرنے دو بار رہا، اس کے بعد میرا فیصلہ آتا ہے میں پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ قوم بنی اسرائیل کو فنا کیا گیا، قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا گیا، سلطنت روما کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ کی طاقت بے نیاز ہے۔ اللہ ایک طرف سے اپنی قدرت،
اپنی رحمت اپنی عطا کو بیان کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی طاقت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے دولت ملی، اس کو عیاشوں پر خرچ کرنے کے بعد پھر سمجھ لینا چاہیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کا عذاب اگر رکا ہوا ہے تو نہ جانے کن کی دعاؤں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ورنہ پھر جب آئے گا اور نہ جانے کس شکل میں آئے گا۔ وہ کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے، وہ کبھی طوفانوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی سیلابوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے سنبھلنے کو تیار نہیں تو میں اوپر سے عذاب آ سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ ہمارا راستہ ایک ہی ہے، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی ہو، اخلاق والی زندگی ہو، حیا والی زندگی ہو، تہذیب والی زندگی ہو، مہذب زندگی ہو، ہماری زندگی سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اگر افسر ہوں تو مسلمان افسر، دیانتدار افسر بن کر وہاں افسری چلائیں۔ اگر ہم چھوٹے ملازم ہیں تو جو ہماری ڈیوٹیاں وہ ہم اپنی اس کرسی کو، اپنی اس ملازمت کو لوگوں کو دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم اگر دکاندار ہیں تو اپنی دکان کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹیں گے نہیں، لوگوں کو فراڈ مال نہیں بیچیں گے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے۔ جو آدمی جس جگہ پر ہے وہاں وہ خالق کا بندہ بن کر اور مخلوق کے لیے شفیق بن کر زندگی گزارے تو کامیاب زندگی ہوگی، اور اگر نہیں اور ساری قوم کا حال اس طرح سے بگڑتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ کا فیصلہ کب کیا فیصلہ ہوگا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلی قومیں اس طرح تباہ کی ہیں جب سدھرتے نہیں تھے، اور جب سدھار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، اس حج فرماتے کے بعد اس حج کے موقع پر آپ نے جو خطاب کیا تھا ان تمام انسانوں کو، ان انسانوں میں کچھ خطاب تو تمام انسانوں کے لیے تھا اور کچھ خاص خطاب صرف ایمان والوں کے لیے تھا۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، وہاں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ پھر ساتھ میں فرمایا تھا وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، میں وہاں حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جب دیکھوں گا میری امت آ رہی ہے، میں فخر کروں گا دوسری قوموں پر، دیکھو میری امت کے افراد کیسے ہیں، اپنی امت کے صالح حکمرانوں پر فخر کروں گا، دوسری قوموں کے حکمران ایسے نہیں ہوں گے۔ اپنی امت کے صالح جوانوں پر فخر کروں گا، دوسری قوموں کے جوان ایسے نہیں ہوں گے۔ اپنی امت کے پاک دامن بیٹیوں پر فخر کروں گا، دوسری قوموں میں ایسی پاک دامن عورتیں نہیں ہوں گی۔ اپنی امت کے پاک باز غریبوں میں فخر کروں گا، دوسری قوموں میں ایسے نہیں، میں فخر کروں گا اپنی امت کو دیکھ کر۔ مگر ساتھ میں فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میرے پاس اس حال میں پہنچو کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا انی مکاثر بکم الامم، انی فرضتکم علی الحوض ومکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجہی، خبردار تم ایسی زندگی لے کر مت آنا تمہاری وجہ سے میرا سر وہاں نیچے ہو جائے، تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شکوہ آ جائے، تمہاری وجہ سے میرا چہرہ نیچے ہو جائے، ایسی زندگی لے کر کے نہیں آئے۔ میرے بھائی ہم عہد کر کے اٹھیں گے، ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے کیا زندگی لے کر آئے تم میرے امتی ہو، تمہیں اپنی عیاشیں زیادہ پسند تھی، تم یہود و نصارہ کے نکالی پر خوش ہوتے تھے، ایک طرف سے میرا حکم تھا، ایک طرف سے تمہارا فیشن تھا، تم فیشن اپناتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے۔ میں کہتا تھا یہ مت کرو، وہ چھوڑنے کو تم تیار نہیں تھے، تمہارا ڈاکٹر کہتا تھا مت کرو، تم چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اس وقت کی اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہم آج ہی انشاءاللہ عہد کریں گے، یا اللہ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے گھر میں جمع ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ تسلیم ہے کہ ایمان کمزور ہے، مگر یا اللہ ہمارا اعلان ہے ہم ایمان والے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے یقیناً، ہم نے اپنے کانوں سے گناہ کیے ہوں گے یقیناً، ہم نے اپنے ہاتھ سے غلطیاں کی ہوں گی یقیناً، ہم نے خرچ کرنے میں غلطیاں کی ہوں گی یقیناً، مگر یا اللہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانا، یا اللہ آپ کے نبی کے علاوہ ہم کسی اور کو فالو نہیں کریں گے۔ کم سے کم ہمیں تو اتنا فخر ہے کہ یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہمارے کسی اور کے سامنے نہیں جھکی ہے۔ تو یا اللہ بس اسی ایمان کو ہم قبول کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے گھر میں ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو ایک پاک باز، ایک صالح، ایک پسندیدہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے نظروں میں قابل قبول مسلمان کی زندگی گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔